السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سمپلی کہ ہم نے جو ہمارے نیو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں فرسٹ ایئر کے، تو ہم نے کس طرح سے ان کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے گائیڈ کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا۔ پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے، تاکہ اللہ پاک اس کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، اور آپ کو جو پیپر آپ نے تیار کیا ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ ٹل اینڈ پیپر اٹیمپٹ کرنے تک آپ کو یاد رہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور پیپر آتے جاتے رہتے ہیں، آپ نے بس اپنے کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں، باقی اللہ مالک ہے، ہو جائے گا سب، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کے پاس کویسچن پیپر آئے، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک کویسچن کو جو آپ اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ 2-3 دفعہ ریڈ کریں۔ اچھا، جب آپ کے پاس کویسچن پیپر آئے تو آپ نے سب سے پہلے کال آف دی کویسچن کو سمجھنا ہے، اسے 2-3 دفعہ ریڈ کرنا ہے کہ ایکچولی ایگزامینر پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ موسٹلی اسٹوڈنٹس سوال کیا ہوتا ہے اور جواب کیا دیتے ہیں، تو پھر بعد میں جب وہ اٹیمپٹ کر کے آتے ہیں پیپر تو سوال غلط ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو صحیح اٹیمپٹ کیا تھا اور وہ صحیح اٹیمپٹ نہیں ہوا۔ باقی آپ اس چیز کو صحیح طرح سے سمجھیے گا کہ ایکچولی سوال کیا کیا جا رہا ہے اور ہم نے جواب کیا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے بعد ہم بات کریں کہ آپ نے سوال جو ہیں، اب آپ دیکھیں ایک سوال نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، ٹھیک ہے؟ 5 ہیں، تو آپ نے ان کو ترتیب سے اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے پہلا سوال اٹیمپٹ کیا اور پھر دوسرا آپ نے 10 سوال اٹیمپٹ کر دیا۔ کوشش کریں کہ ان کو ترتیب سے اٹیمپٹ کریں۔ اگر آپ کو سوال اگر آپ کے پاس چوائس ہے، آپ اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو ایکسیپشن ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو ایک ترتیب سے اٹیمپٹ کریں، اس سے امپریشن اچھا پڑتا ہے اور ایگزامینر کو چیکنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور دوسرا، سائڈ مارجنز لگانا مت بھولیے گا۔ سائڈ مارجنز لگانے ضروری ہیں۔ ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اسپیس ہے وہ بھی فل ہو جاتی ہے، آپ کو شیٹیں بھرنے میں تھوڑا موقع مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا بہتر لگتی ہے آپ کی پریزنٹیشن، اس سے امپروو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ پہلا جو پیج ہوتا ہے، سب سے پہلا پیج ہوتا ہے، اس پہ وہ سب سے بڑا ایسے کویسچن نمبر 1 ایسے یوں لکھ دیتے ہیں بہت بڑا سا کر کے۔ تو کوشش کریں کہ ایز اے لا اسٹوڈنٹس آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ جو آپ کا پیپر چیک کر رہا ہوگا وہ بھی لائر ہی ہوگا، وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، نہ ہی اس نے کوئی فیشن ڈیزائنر ہونا ہے، تو وہ بھی لا کا اسٹوڈنٹ ہی ہوگا۔ اس نے آپ کا پیپر چیک کرنا ہے ایک ڈیسنٹ طریقے سے۔ تو آپ اگر شروع میں ہی پیپر میں ہی اگر آپ بڑا سا کیو اور کشیدہ کاری شروع کر دیں گے تو کیا امپیکٹ پڑے گا یہ آپ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں اسٹائلش ورڈز استعمال نہ کریں، اور کلر پین استعمال کریں۔ 3 طرح کے آپ اپنے پاس بال پین وغیرہ یا پین وغیرہ رکھیں۔ جو ایک پین ہے اس سے آپ ہیڈنگ دیں، ایک پین سے آپ جو پراپر آپ کی رائٹنگ ہے، پیراگراف وغیرہ وہ تمام لکھیں، اور دوسرا ایک آپ پین اس لیے رکھیں، ایک کلر اس لیے رکھیں جس کے لیے آپ کوٹیشنز وغیرہ یا تو آپ کوئی کیس لا ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی سائٹیشن وغیرہ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اس لیے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب بھی آپ کا کویسچن ختم ہو، ٹھیک ہے، جہاں آپ کا کویسچن اگر ختم ہو چکا ہے اور اس سے نیچے 5-6 لائنیں رہتی ہیں، آپ کوشش کریں اسی سے نیچے آپ نیو سوال کو لکھنا شروع مت کر دیں، آپ اس سوال کے لیے ایک نیا پیج شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بہتر امپریشن کریٹ کرتا ہے۔ اور اگر سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی ورڈ کمپلیٹ نہیں ہوا، اب آپ دیکھیں کہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں کمپلیٹ، ٹھیک ہے، COMP لکھ دیا آپ نے، اور اس سے آگے کے جو ورڈز ہیں وہ آگے مارجن لائن ہے اس سے باہر جا رہے ہیں، تو آپ ہائفن کا یوز کر سکتے ہیں، ہائفن یا مائنس بھی کہتے ہیں اسے۔ ہائفن اس ورڈ کے آگے لگا دیں، اور ایک ہائفن جو اس کے کچھ سپیلنگز رہتے ہیں اس سے پہلے ایک ہائفن لگا دیں نیو لائن پہ، ٹھیک ہے؟ وہ آپ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ایگزامینر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کوٹیشنز اور جو کیس لاز وغیرہ ہیں، کوٹیشنز کو آپ اس طرح لکھیں کہ انورٹیڈ کاماز میں لکھیں، ٹھیک ہے، پیج کے مڈ میں کر کے۔ جو کیس لاز ہیں ان کو بھی پیج کے مڈ میں لکھیے گا، یا اس کی اگر آپ اس کو مزید اس کی فردر ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں تو اس کو بریکٹس میں لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی آپ کا کویسچن کوئی اینڈ ہو جائے،
جب بھی آپ کا کوئی سوال اینڈ ہو جائے تو اس کے اینڈ میں مڈ میں اس پیج کے مڈ میں ایک بالکل نیرو سی سیدھی لائن لگا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کی لائن آدھی سوال کے اوپر جا رہی ہو آدھی سوال سے نیچے آ رہی ہو، تو کوشش کریں سیدھی لائن آپ ادھر کھینچ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب واٹس ایپ، اب دیکھیں موسٹلی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جیسے واٹس ایپ پہ ہم لکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، تو موسٹلی KYA کیا، HO ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی لینگویج آپ پیپر میں استعمال نہ کریں۔ موسٹلی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ انکانشیسلی یہ ورڈنگ بھی یوز کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے بھی اوائڈ کریں، یہ اچھا امپیکٹ کریٹ نہیں کرتی۔ ایگزامینر اس سے پریشان ہو، ایگزامینر پریشان ہوگا تو آپ کے مارکس بھی ڈسٹرب ہوں گے اور پھر اس سے آپ پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے اہم بات، ٹھیک ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ کٹنگ نہیں کرنی آپ نے پیپر میں۔ کٹنگ کریں گے تو امپیکٹ اچھا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک قسم کی تھی فارمیٹ تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں فردر ڈیٹیل بتا دوں کہ آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ ایک قسم کا فارمیٹ تھا، اٹیمپٹ کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس طرح سے اٹیمپٹ کریں کہ جب آپ کے پاس آنسر شیٹ آ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پیپر کے درمیان میں جب آپ مارجن لائنز لگا لیں گے تو آپ نے اس کے درمیان میں کویسچن نمبر 1 یا اس سے پہلے آپ لکھیں گے سیکشن نمبر 1 اور پھر اس سے نیچے آپ لکھیں گے سیکشن نمبر 1، بے شک 2 لائنوں پہ کہہ دیں، اس سے بڑا نہیں، میکسیمم 2 لائنیں۔ وہ پھر وہی بات ہو جائے گی کشیدہ کاری والی، ٹھیک ہے؟ وہ کام نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ اسی سے نیچے Q اور 1 لکھ دیں، یا کویسچن پورا لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھ دیں، اس سے نیچے آپ اگر اس کا کوئی نمبرنگ وغیرہ ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی ہیڈنگ ضرور ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگی یا اسی کویسچن کے اندر ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس ہیڈنگ کو آپ نے سوال شروع کرنے سے پہلے ایک اوپر والی لائن پہ لکھنا ہے مارجن لائن کے ساتھ ملا کے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے ہیڈنگز کو لکھنا ہے، اور جو آپ کا بڑا سوال ہو، ٹھیک ہے؟ اینول سسٹم میں سوال کافی لینتھی ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں ان کو پیراگراف وائز لکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا جو ایک ہی پیرا چل رہا ہے شروع سے اینڈ تک آپ کا ایک ہی پیراگراف جا رہا ہے، تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور معمول کی طرح آپ نے سوال کے اینڈ میں مڈ میں ایک لائن لگا دینی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کٹنگ، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ نے کٹنگ نہیں کرنی۔ اگر کٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے آپ سے، کوشش کریں اول تو آپ سے غلطی نہ ہو، لیکن اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی آپ نے ورڈ غلط لکھ دیا یا نہیں لکھنا چاہیے اور آپ نے لکھ دیا، تو آپ کوشش کریں اس کے اوپر چھوٹا سا اس ورڈ کے اوپر کراس لگا دیں، ایسے کراس سا لگا دیں، ٹھیک ہے؟ یا تو اس لائن کو ایسے تھوڑا سا لائٹ سا باریک سی لائن سے کٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ نہیں، موسٹلی وہ بھر دیتے ہیں اس کو اور وہ ڈیزائن بن جاتا ہے، وہ کام نہ کریں۔ اس طرح سے ایگزامینر کی نظر میں آ جاتا ہے، وہ جو آپ ڈاٹ سا بنا دیتے ہیں نا بڑا سا، وہ ایگزامینر کی نظر میں آ جاتا ہے، وہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ نہیں کرتا۔ باقی سوال اینڈ ہونے پہ آپ نے ہائفن مائنس وغیرہ لگانا ہے، وہ آپ کے لیے ایک بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایٹ دی اینڈ اگر آپ کے پیج مکمل ہو گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ کے پیج مکمل نہیں ہوا، آپ کی شیٹیں کچھ رہ چکی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اینڈ پہ بس اس طرح سے بس ایک سیدھی لائن لگا دیں، تھوڑا سا ترچھی کر کے، ٹھیک ہے؟ اس کو سیدھی لائن لگا دیں۔ یہ نہیں کہ آپ بس یوں کراس 4 5 6 7 8 کراس لگا دیں، یہ کام نہ کریے گا۔ آپ ایک لائر ہیں، آپ ایک جینٹل مین بننا چاہ رہے ہیں، آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں کہ آپ فیلڈز آف لارڈز میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایک اچھا امپیکٹ دینا ہے ایگزامینر کو، اور یہ فیوچر میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ تو فردر آپ کی کوئی کیوریز وغیرہ ہو، آپ میں سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔